Davidson. Many of you are there? سوچیں اگر صرف ایک نظر ڈالنے سے انسان اپنی جان گنوا دے تو کیا ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے نیٹ فلیکس کی مشہور تھرلر سروائیور فلم برڈ بکس کے بارے میں۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہے آپ سب کا نیکسٹ ان اردو چینل میں۔ آج ہم بات کریں گے برڈ بکس کے بارے میں، جو 2018 میں ریلیز ہونے والی ایک مشہور سائیکولوجیکل ہارر اور سروائیور فلم ہے۔ کہانی ایک ایسی پر اسرار آفت سے شروع ہوتی ہے جس کے بعد دنیا میں عجیب و واقعات ہونے لگتے ہیں۔ جو بھی لوگ ایک نامعلوم مخلوق کو دیکھتے ہیں وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ مرکزی کردار ماروری اپنے 2 بچوں کے ساتھ ایک محفوظ جگہ تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سب سے مشکل بات یہ ہے کہ پورا سفر آنکھوں پر پٹی باندھ کر کرنا پڑتا ہے۔ راستے میں انہیں خطرناک حالات، محدود وسائل اور ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کے سفر کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔ فلم صرف سروائیول کی کہانی نہیں بلکہ امید، خوف اور ماں کی قربانی کو بھی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اچھی اور بری باتیں۔ ابھی بات کرتے ہیں اچھی باتیں۔ شروع سے آخر تک سسپینس برقرار رہتا ہے، اداکاری بہتر ہے، منفرد آئیڈیا اور دلچسپ ماحول۔ اور اس فلم کی بری باتیں، کچھ سوالوں کے جواب آخر تک نہیں ملتے، ایکشن کم اور سسپینس زیادہ ہے جو ہر کسی کو پسند نہیں آتا۔ اگر آپ کو میسٹری اور سروائیور فلمیں پسند ہیں تو برڈ بکس ضرور دیکھیں۔ اگر ایک ایسی جیل ہو جہاں اوپر والے پیٹ بھر کے کھائیں اور نیچے والے بھوکے مر جائیں تو کیا ہوگا؟ آج ہم بات کریں گے نیٹ فلیکس کی سب سے منفرد ویب سیریز یا آپ موویز بھی کہہ سکتے ہیں، چکا دینے والی فلم دا پلیٹ فارم کے بارے میں۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہے آپ سب کا نیکسٹ سین اردو چینل میں۔ آج ہم بات کریں گے دا پلیٹ فارم کے بارے میں، جو 2019 میں ریلیز ہونے والی ایک سائنس فکشن اور سائیکولوجی تھرلر فلم ہے۔ فلم کی کہانی ایک عجیب و غریب عمارت سے شروع ہوتی ہے جس میں سینکڑوں منزلیں ہیں۔ ہر منزل پر صرف 2 قیدی رہتے ہیں۔ روزانہ ایک بڑا پلیٹ فارم اوپر سے نیچے آتا ہے جس پر لذیذ کھانا رکھا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوپر والی منزل کے لوگ جتنا چاہے کھا لیتے ہیں جبکہ نیچے والے لوگ اکثر کچھ بھی نہیں کھاتے۔ ہر مہینے قیدیوں کی منزل بدل جاتی ہے، جو آج اوپر ہیں کل نیچے بھی جا سکتا ہے۔ یہی نظام انسان کی فطرت، لالچ، انصاف اور بقا کی جنگ کو انتہائی منفرد انداز میں دکھاتا ہے۔ فلم صرف ایک تھرلر نہیں ہے بلکہ معاشرے کی فرق، طاقت اور وسائل غیر مساوی تقسیم پر بھی گہرا پیغام دیتی ہے جو دیکھنے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب بات کریں گے اس فلم کی اچھی اور بری باتوں کی۔ دا پلیٹ فارم کی سب سے بڑی خوبی منفرد آئیڈیا۔ فلم شروع سے آخر تک تجسس برقرار رکھتی ہے، ہر سین کے پیچھے ایک گہرا مطلب چھپا ہوتا ہے۔ اداکاری بھی بہترین ہے، جبکہ محدود لوکیشن کے باوجود فلم کبھی بور محسوس نہیں ہوتی۔ بری باتیں، کچھ مناظر کافی خون آلودہ اور پرتشدد ہیں، اس لیے فلم ہر عمر کے ناظرین کے لیے مناسب نہیں۔ اگر آپ کو سائیکولوجیکل تھرلر اور سروائیول فلمیں پسند ہیں دا پلیٹ فارم ضرور دیکھیں۔ اگر پوری دنیا چند دنوں میں زومبیز کے قبضے میں آ جائے تو کیا انسانیت بچ سکتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے ہالی ووڈ کی مشہور زومبیز فلم ورلڈ وار زیڈ کے بارے میں۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہے آپ کا نیکسٹ سین اردو چینل میں۔ کہانی کا تعارف۔ آج ہم بات کریں گے ورلڈ وار زیڈ کے بارے میں، جو 2013 میں ریلیز ہونے والی ایک زبردست ایکشن، ہارر اور سروائیور فلم ہے۔ فلم کی کہانی گیری لینڈ نامی ایک سابق اقوام متحدہ کی تفتیش کار کے گرد گھومتی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ ایک عام زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک پوری دنیا میں ایک پر اسرار وائرس پھیل جاتا ہے، زومبیز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ شاعر تباہ ہونے لگتے ہیں، جو لوگ خوف کے مارے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جو انسانوں کو چند ہی سیکنڈ میں خطرناک، ہر طرف افراتفری پھیل جاتی ہے۔ گیری اپنے خاندان کو محفوظ جگہ پہنچانے کے بعد اس
وائرس کی اصل وجہ اور ممکنہ علاج تلاش کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرتا ہے۔ اس دوران اسے ایسے خطر جو ہر لمحہ اس کی جان لے سکتے ہیں۔ فلم شروع سے آخر تک اس دوران اسے ایسے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زبردست ایکشن اور حیران کن مناظر سے بھرپور ہے۔ سسپینس، تیز رفتار جو ناظرین کو مسلسل اپنی ابھی بات کریں گے اس فلم کی اچھی اور بری باتوں کی۔ اس فلم کی سب سے بری خوبی اس کا تیز رفتار ایکشن اور شاندار ویژول ایفیکٹ ہیں اپنی طرف متوجہ رکھتے ہیں۔ زومبیز کے بڑے حملے اور تباہی کے مناظر بہت حقیقت کے قریب محسوس ہوتے ہیں۔ بری باتیں، اگر آپ اصل ناول کے مداح ہیں تو فلم کہانی کتاب سے کافی مختلف لگ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مناظر میں حقیقت سے زیادہ فلمی انداز محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سروائیور زومبی ایکشن فلمیں پسند ہیں تو ورلڈ وار زیڈ ضرور دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کی پسندیدہ زومبیز فلم کون سی ہے، اور مزید ایسی موویز ریویوز کے لیے نیکسین اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر صرف ایک آواز آپ کی موت کا سبب بن جائے تو کیا آپ خاموش رہ سکیں گے؟ آج ہم بات کریں گے اے کوائٹ پلیس کے بارے میں، کہانی کا تعارف۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہے آپ سب کا نیکسین اردو میں۔ آج ہم بات کریں گے اے کوائٹ پلیس کے بارے میں، جو 2018 کی ایک مشہور ہارر اور سروائیور فلم ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جو ایک ایسی دنیا میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں خوفناک مخلوقات معمولی سی آواز سن کر بھی حملہ کر دیتے۔ اس لیے اس فلم میں پورا خاندان اشاروں میں بات کرتا ہے اور ہر قدم انتہائی احتیاط سے رکھتا ہے۔ معمولی سی غلطی بھی ان کی جان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ جیسے جیسے فلم آگے بڑھتی ہے، خاندان کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر فیصلہ ان کی بقا کے لیے اہم بن جاتا ہے۔ یہ فلم صرف ڈر نہیں بلکہ خاندانی محبت، قربانی اور ہمت پر بھی توجہ دیتی ہے۔ اب بات کریں گے اس فلم کی اچھی اور بری باتوں کی۔ اچھی باتیں: منفرد کہانی، زبردست سسپینس، ساؤنڈ ڈیزائن اور ماحول انتہائی متاثر کن، اداکاری قدرتی اور جذباتی ہے۔ ابھی بات کریں گے اس فلم کی بری باتوں کی۔ ایکشن کم ہے، کچھ مناظر میں کرداروں کے فیصلے غیر حقیقی محسوس ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سسپینس، ہارر اور سروائیول فلمیں پسند ہیں تو اے کوائٹ پلیس ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اچانک زومبی حملہ ہو جائے اور فرار کا کوئی راستہ نہ ہو تو کیا آپ زندہ بچ سکتے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے کوریا کی مشہور فلم ٹرین ٹو بوسن کے بارے میں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ساجد، خوش آمدید ہے آپ کا نیکسین اردو چینل میں۔ آج ہم بات کریں گے ٹرین ٹو بوسن کے بارے میں، جو 2016 میں ریلیز ہونے والی ایک شاندار ہارر ایکشن اور سروائیور فلم ہے۔ کہانی ایک مصروف کاروباری شخص شیوکو اور اس کی ننھی بیٹی کے گرد گھومتی ہے جو بوسان جانے کے لیے ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سفر شروع ہوتے ہی ایک پراسرار وائرس تیزی سے پھیل جاتا ہے جو لوگوں کو چند لمحوں میں خطرناک زومبیز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ٹرین میں موجود ہر مسافر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر زومبیوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جاتی ہے۔ اب یہ سفر صرف ایک شہر تک پہنچنے کا نہیں بلکہ زندہ بچنے کی جنگ بن جاتا ہے۔ فلم میں صرف زومبی ایکشن ہی نہیں بلکہ باپ اور بیٹی کا جذباتی رشتہ، قربانی، ہمت اور انسانیت بھی بہت خوبصورتی سے دکھائی گئی ہے۔ یہی چیز اسے عام زومبی فلموں سے مختلف بناتی ہے۔ ابھی بات کریں گے اس فلم کی اچھی اور بری باتوں کی۔ فلم کی رفتار شروع سے آخر تک زبردست رہتی ہے اور کہیں بھی بوریت محسوس نہیں ہوتی۔ زومبی ایکشن، جذباتی مناظر اور اداکاری خاص طور پر مرکزی کرداروں کو بہت مضبوط ہے۔ فلم کے ویژول ایفیکٹ اور سسپینس بھی بہترین ہے۔ بری باتیں: اور آپ کو خون آلودہ یا پرتشدد مناظر پسند نہیں تو یہ فلم کچھ سین آپ کے لیے سخت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فلم کافی جذبات سے بھی خاص طور پر آخری حصے میں ہے۔ اگر آپ کو تھرلر، ایکشن، زومبی اور ایموشنل فلمیں پسند ہیں تو ٹرین ٹو بوسن ضرور دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کی پسندیدہ زومبی فلم کون سی ہے۔